مرد حکمران ہے عورتوں پر بسبب اس کے کہ برتری دی اللہ نے بعض کو بعض پر، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بسبب خرچ کرنے کے اپنے مال میں سے۔ اشارہ ہے کہ عورتوں پر مال خرچ کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، اور خرچہ ضروری ہے، روٹی کپڑا مکان۔ فالصالحات، پس نیک عورتیں، قانتات، تابعدار، حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی خاون کی عدم موجودگی میں، بما حفظ اللہ، جس چیز کی حفاظت اللہ نے فرمائی۔ اشارہ سمجھ گئے؟ ایسا نہ ہو کہ خاون دفتر چلا جائے اور یہ کسی یار کو اندر لے آئے، خاون دفتر چلا جائے اور یہ طارق روڈ اور نرسری پہ جا کے دکانداروں سے انگڑا بازیاں شروع کر دیں۔ واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافون نشوزہن، کہ تم ڈرتے ہو ان کی نافرمانی سے، نشوز ناشزہ، وہ عورت جو خاون کا ادب نہیں کرتی۔ فعظوہن، پس نصیحت کرو ان کو، بٹھا لو اس کو۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، ایک آیت پڑھو، ایک حدیث پڑھو، اور پھر کہو دیکھو میں میاں ہوں آپ کا، خدا کے لیے مجھے مت مارو اور میرے ساتھ گزارا کرو۔ فعظوہن، یہ دستور ہے کہ اچھی تعلیم کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ بھئی آپ نہیں سمجھا سکتے، تبلیغی حلقے میں لے جاؤ، وہ بھی دین بیان کرتے، بے دینی تو نہیں بیان کرتے۔ بھئی دورہ تفسیر میں لے آؤ، حدیث شریف کے درس میں لے آؤ، دینی مدرسوں کی بیویوں سے ملانے لے آؤ، اور ان کو اسے ذمہ دار کو خط لکھو کہ اس خاتون میں یہ کمی ہے، ذرا نصیحت فرمائیں۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور علیحدہ کر لو ان سے بسترے۔ اگر غیرتی عورت ہو، اصیل، اور خاوند اس کے ساتھ نہ لیٹے تو وہ سمجھ لے گی کہ زیادہ ناراض ہے، معافی مانگ لے گی، اور علیحدہ سو گئی اور سونے پر رضامند ہو گئی، سمجھو کہ اس نے اپنے لیے کوئی اور انتظام کیا ہے۔ یاد رکھنا یہ زہر کے گھونٹے، لیکن نگلو، فائدہ اٹھاؤ گے اس کو۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی دیتا ہے کار تیری آتی۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور پٹائی بھی کرو ان کی۔ یہ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ یہاں ایک محلے والا مجھے کہتا ہے، ارے آپ 2-4 طلباء کو بھیجیں، لگائے سالی کو۔ میں نے کہا ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا طلباء کوئی محلے کے آئی جی لگے ہوئے ہیں کیا؟ ولے ہار رہا من، کہیں میں تو ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ بہت ہی کراٹے پڑی ہوئی ہے، ایسی گنگٹ مارتی ہے کہ پوچھو نہیں۔ ولا حول ولا قوت الا، قیامت ہے۔ اور ایک ہمارے دوست نے جب یہ آیت مجھ سے سبقاً پڑھی قرآن مجید ترجمے کے ساتھ تو بہت رویا۔ میں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہا ماروں گا کیسے، قرآن کی آیت ہے۔ میں نے کہا اس کو جا کے کہو کہ وہ ویسے آرام سے بیٹھے اور آپ تھوڑے سے اس کو مار لگائے تاکہ سنت ادا ہو۔ کہا نہیں اس طرح تو نہیں ہوگا۔ تو لاٹھی خرید لی اور چھت کے ساتھ باندھ دی، اور گھر والی کو کہا دیکھو کسی وقت بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں، کسی وقت بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، وہاں ضرب یضرب کا باب تو ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خاوند نے بیوی کی کس کی پٹائی لگائی، پھر رات کو اس کو ضرورت ہوئی، آئی سمجھ۔ حدیث شریف میں ہے تم عورتوں کو کیوں ایسا مارتے ہو، اور پھر تمہیں ان کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ دیکھو پیغمبر نے عدل قائم کیا، مقصد نہ بے عزتی ہے، مقصد نہ زخمی کرنا ہے، مقصد نہ اس کی انسانیت کو بگاڑنا ہے، مقصد اس کو غلطی پر آگاہ کرنا ہے۔ اگر یہ تنبیہ سے ہو گیا، واعظ نصیحت سے سمجھ گئی، تو پھر کسی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی سمجھ۔ جو قابل عورتیں ہیں، لائق عورتیں ہیں، اور پھول اور شگوفوں کی طرح پلی بڑی ہے، اور خاوندوں کو پلکوں پہ رکھتی ہے، خاوند نے بھی دل میں ان کے لیے جگہ بنائی، ان کے مارنے کے لیے کہیں نہیں آیا، نہ آیات ان کے بارے میں ہے۔ رأيت الرجال يضربون نساءهم،
رأيت الرجال يضربون نساءهم فشلت يميني يوم اضرب زینبا. میں نے لوگوں کو دیکھا اپنی اپنی بیویوں کو پیٹتے ہیں، میں جس دن اپنی بیوی زینب کو ماروں میرا ہاتھ ٹوٹ جائے. اچھی عورت تھی، اچھوں کے ساتھ اچھا سلوک عقل مندوں کا کام ہے. اور جب مجبوری پیش آئے، مسلسل نافرمانی پہلو تہی برت رہی ہے، تو وفی الشر نجات حین لا ینجی کا احسان. ایک شاعر نے خوب کہا ہے وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَىٰ بِذَنبٍ وَاحِدٍ وَإِذَا الْحَبِيبُ أَتَىٰ بِذَنبٍ وَاحِدٍ جَاءَتْ مَحَاسِنُهُ بِكُلِّ شَفِيعٍ. جب دوست سے غلطی ہو جائے، بیوی نے کہیں زیادتی کی یا بات پسند نہیں آئی، تو اس کی تابعداری بھی تو بہت ہوئی ہے، اس کے محاسن کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاں زیادتی نہ کرنا. کیا قیمتی شعر ہے.